الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان فتاوی رضویہ شریف میں آج ہم حاضر ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی کتب کی تو کیا بات ہے۔ شاعر کہتے ہیں، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیراں ہے آج بھی۔ جو علم کا خزینہ کتابوں میں ہے تیری، ناموس مصطفیٰ کا وہ نگراں ہے آج بھی۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تحقیقات اپنی پیچھے چھوڑی ہیں، جو کتابیں، جو سرمایہ علم اپنے پیچھے چھوڑا ہے، وہ محققین کی سیرابی کا باعث ہے، ان کی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ علماء ان سے استفادہ کر کے اپنے مسائل شرعیہ حل کرتے ہیں۔ میری نظر میں کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جن کی چھوڑی ہوئی تحقیقات پر دنیا بھر میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہوں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے قلم سے علم کے دریا بہائے ہیں۔ آپ کے جہاں دیگر علمی شاہکار ہیں، وہیں پر فتاوی رضویہ ایک بے مثال اور بے نظیر علمی شاہکار کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ عرصہ دراز پہلے فتاوی عالمگیری کی صورت میں ایک فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہمارے سامنے آیا۔ وہ انسائکلوپیڈیا 400 علماء کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا، جنہیں سرکاری سطح پر سہولیات فراہم کی گئیں، اور اس کے بعد شب و روز کی محنت کے بعد وہ شاہکار ہمارے سامنے آیا۔ لیکن فتاوی رضویہ شریف وہ علمی شاہکار ہے جو ایک مرد مجاہد کی کوششوں اور علمی صلاحیتوں کا جوہر ہے۔ فتاوی رضویہ ایک جوہر نایاب ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر ہم فتاوی رضویہ کے مختلف منتخب فتاوی جات کو لے کر اس سے علمی نکات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی علمی پیاس بجھائیں گے، مدنی پھول حاصل کریں گے۔ فتاوی رضویہ میں سینکڑوں موضوعات ہیں، بہت سارے فنون پر فتاوی رضویہ میں بحث کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر آپ مختلف فنون کے حوالے سے فتاوی سنیں گے،
مختلف موضوعات کے حوالے سے فتاویٰ سنیں گے، مختلف عنوانات کے حوالے سے فتاویٰ سنیں گے۔ آج فتاویٰ رضویہ شریف سے ایک فتویٰ بیان کرنے کے لیے جس حصے کا انتخاب کیا گیا ہے اسے اس تناظر میں سمجھا جائے کہ فتاویٰ رضویہ شریف فقہ اسلامی سیکھنے والوں کے لیے بہترین مرجع ہے۔ شریعت مطہرہ کے کوئی احکام سیکھنا چاہتا ہے، فقہ اسلامی سیکھنا چاہتا ہے، اسلامک لاء سیکھنا چاہتا ہے، تو جتنے جامع، مربوط اور مدلل انداز میں فتاویٰ رضویہ شریف میں احکام بیان کیے گئے ہیں، دیگر اردو تو کیا عربی کتابیں بھی بہت کم ہیں ایسی جن میں یہ انداز ہو۔ آئیے فتاویٰ رضویہ شریف سے پہلے ایک سوال اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں جو الفاظ تحریر فرمائے انہیں سنتے ہیں۔ فتاویٰ رضویہ شریف جلد نمبر 7 صفحہ 218، مسئلہ نمبر 940، ما قولکم رحمکم اللہ تعالی فی جوابی حاضر السوال۔ سائل نے لکھا کہ اے علماء، اللہ کی تم پر رحمت ہو، اس سوال کا کیا جواب ہے؟ جماعت تراویح میں بعض لوگ صف اول و دوم میں متفرق طور پر اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ 4 آدمی کھڑے ہو کر پھر 4 بیٹھ کر، بعد ہی اس کے 2 کھڑے ہوئے، اذاں بعد 3 بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں۔ اگرچہ یہ بیٹھنے والے سب ضعیف و معذور نہیں، بلکہ بیشتر نوجوان ہیں جن کو بخیال تطویل قرات امام برابر کھڑا رہنا بوجہ اپنی کاہلی و تکاسل کے ناگوار ہے۔ آیا بیٹھ کر نماز پڑھنا ان کا اندر صفوف بلا کراہیت جائز ہے؟ کیا تسویہ صفوف کا حکم اس سے قطعاً غیر متعلق ہے؟ کیا جماعت فرض و تراویح میں اس کی بابت کوئی حکم تخصیصی ہے؟ ایک فریق کہتا ہے بیٹھ کر پڑھنے والے آخری صف میں پڑھیں، دوسرا فریق مجوز ہے کہ ایسی جماعت بلا کراہیت صحیح و درست ہے، چاہے کسی صف میں کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو یا کھڑا ہو کر، اس میں کوئی محظور شرعی نہیں ہے۔ سائل یہ ساری صورتحال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ایسی حالت میں کون حق پر ہے؟ بینو توجرو۔ سائل نے جو سوال امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں بعض افراد جو کہ نوجوان ہیں باوجود استطاعت اور قدرت کے صفوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی صفیں بندھی ہوئی ہیں، پہلے صف میں کچھ افراد بیٹھے ہیں، پھر دوسرے میں کچھ کھڑے ہیں، دوسرے میں کچھ بیٹھے ہیں، کیا اس سے نماز کی جو صف بندی ہے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ دوسرا سوال سائل کا یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں فرض اور تراویح کے جو احکام ہیں ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں؟ اس بارے میں آپ یعنی امام اہل سنت سے خطاب کیا گیا کہ آپ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں۔ اس سوال کے جواب میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دربارہ صفوف شرعاً 3 باتیں بتاکید عقید معمور بھی ہیں، یعنی صف بندی کے حوالے سے 3 باتیں بہت زیادہ اہم اور قابل توجہ ہیں، اور تینوں آج کل معاذ اللہ کل متروک ہو رہی ہیں۔ یہی باعث ہے کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی پھیل رہی ہے۔ اول تسویہ یعنی برابری، آپ فرماتے ہیں اول تسویہ کہ صف برابر ہو، خم نہ ہو، کج نہ ہو، مقتدی آگے پیچھے نہ ہو، سب کی گردنیں، شانیں، ٹخنے آپس میں محاذی یعنی ایک سمت میں ہوں، ایک خط مستقیم پر واقع ہو، یعنی ایک لکیر کھینچ دی جائے خط مستقیم تو سب کے گردن، کندھے اور شانے جو ہیں وہ
बिल्कुल उसके बराबर में हो, सीध में हो। और इस ख़त पर कि जो हमारे सीनों से निकल कर क़िबला मुअज़्ज़मा पर गुज़रा अमूद हो, यानी जब सफ़ बंधी हुई है और सारे मुक़्तदी सफ़ में खड़े हैं, इनके सीनों से एक लाइन खींची हुई है और इसके बीच से अगर एक ख़त खींचा जाए अमूदन 180 का ज़ाविया बनेगा। एक ख़त सीधा खींचा जाए और एक बिल्कुल ख़त मुस्तकीम है, तो सामने बिल्कुल जो है वो खाना काबा को लेकर ये सफ़ें इस तरह खड़ी हों, 180 का ज़ाविया बन जाए। आप फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के बंदो, ज़रूर या तुम अपनी सफ़ें सीधी कर लोगे, औ ला युखालिफन्नल्लाहु बैना वजूहिकुम, या अल्लाह ताला तुम्हारे माबैन आपस का इख्तिलाफ डाल देगा। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, नहुसत के बहुत सारे असबाब होते हैं। हमें आज फतावा रज़विया शरीफ से जो इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्लिम शरीफ की हदीस नकल फरमाई, ये सीखने को मिला कि अगर मुसलमान नमाज की हालत में सफ़ बंदी करने में कोताही बरतें, सफ़ बंदी का एहतमाम ना फरमाए, तो इसकी एक नहुसत ये ज़ाहिर होती है कि आपस में इख्तिलाफ वाक़ हो जाता है, जब कलिशें वाक़ हो जाती हैं, इत्तिफ़ाक़ की सादत से बंदा महरूम कर दिया जाता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ में एक शख्स का सीना औरों से आगे निकला हुआ देखा। होता है ना हमारे यहाँ कि जनाब न दाएं वाले को देखा न बाएं वाले को देखा और आकर खड़े हो गए और पता चला कि जनाब बिल्कुल सबसे मुमताज़ हैं और आगे निकले हुए हैं। तो इसी तरह एक शख्स को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। इस पर इरशाद फरमाया, रासू सुफूफकुम वक़ारिबू बैनकुम वहाज़ु बिल आनाक फ़वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही इन्नी लअरश्शयातीना तदखुलु मिन खललिस सुफूफ़ी कल हज़्फ़। अपनी सफ़ें खूब घनी और पास पास करो, यानी दो नमाजी पास पास मिलकर खड़े हों और गर्दनें एक सीध में रखो। कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं शयातीन को देखता हूँ, मैं शयातीन को देखता हूँ। इन्नी लअरश शयातीन, और ये सब जानते हैं कि शयातीन वो मखलूक हैं जो नज़र नहीं आती, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं शयातीन को देखता हूँ। पता ये चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें वो चीज़ें भी देखती हैं जो हम नहीं देख सकते। तो आप फरमाते हैं, मैं शयातीन को देखता हूँ। रखना सफ़ से दाखिल होते हैं, यानी सफ़ों में जहाँ खला होता है वहाँ से दाखिल होते हैं, जैसे भेड़ के बच्चे। तीसरी हदीस सही में है, फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी सफ़े सीधी करो, मलाइका जैसी सफ़े बनाओ और शाने एक दूसरे के मुकाबिल रखो। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 अहादीस मुबारका नकल फरमाकर इस बात को बयान फरमाया कि सफ़ बंदी के हवाले से पहला नुक्ता और बुनियादी बात यह है कि बराबरी हो, सफ़ें सीधी हों, बिल्कुल बराबर खड़े हों, न किसी का कंधा आगे हो, न सीना आगे हो, न कदम पीछे हों। और 3 अहादीस मुबारका इस पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाई। अब आप दूसरा नुक्ता बयान फरमाते हैं, दोम इत्माम, यानी सफ़ मुकम्मल करना। ये नहीं कि पहली सफ़ मुकम्मल ही नहीं हुई और पीछे से सफ़े बनाना शुरू कर दी। आपने देखा होगा कि बड़ी जो नमाज़ें होती हैं, ईद का मौका हो, जुम्मे का मौका हो, नमाज तरावीह का मौका हो, अगली सफ़े मुकम्मल नहीं होती और लोग पीछे सफ़े बनाना शुरू कर देते हैं। बाज़ लोगों को जल्दी निकलना होता है, पहले ही से अपनी जगह ताड़ कर खड़े हो जाते हैं। आगे 4 सफ़े खाली हों, 5 सफ़े खाली हों, 2 सफ़े खाली हों, वो अपनी मुकर्ररा जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये लोग गलती पर हैं। कुछ लोग हवा खाने के शौकीन होते हैं, उनसे घुटन बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें पता है कि मस्जिद में जाकर खड़े हो जाएंगे तो ज़रा घुटन होगी, वो पहले ही बाहर आकर खड़े हो जाते हैं।
حالانکہ ابھی آگے صفیں بنی نہیں ہوتی، یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگلی صفیں مکمل نہیں ہوئی ہوتی اور پیچھے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو صفوں کے حوالے سے دوسرا نقطہ بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری بات ہے اتمام، جب تک ایک صف پوری نہ ہو دوسری نہ کریں۔ اس کا شرع مطہرہ کو وہ اہتمام ہے کہ اگر کوئی صف ناقص چھوڑے، مثلا ایک آدمی کی جگہ ابھی صف میں باقی تھی، اسے بغیر پورا کیے پیچھے اور صفیں باندھ لیں، بعد کو ایک شخص آیا، اس نے اگلی صف میں نقصان پایا، اسے حکم ہے ان صفوں کو چیرتا ہوا جا کر وہاں جا کر کھڑا ہو جائے اور اس نقصان کو پورا کرے، کہ انہوں نے مخالفت حکم شرع کر کے خود اپنی حرمت ساقط کی۔ جو اس طرح صف پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، اس اقتباس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ شریعت نے صف میں خلا نہ چھوڑنے کی اور صف مکمل کرنے کی شروع سے آخر تک اتنی تاکید فرمائی ہے کہ اگر آگے جگہ باقی ہو اور صفیں بن جائیں، نئے آنے والے کو اس بات کا اختیار ہے کہ جو پیچھے صفیں بن گئی ہیں یہ ان کے اندر گھس جائے، گھس کر پچھلی صفیں چیرتا ہوا آگے جو خلا ہے اسے جا کر پر کر دے۔ نہ صرف یہ کہ اس طرح کرنے والے کا کام جائز ہے، ایسا کرنا بہتر ہے، بلکہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اس طرح کرنے والے کے لیے احادیث میں مغفرت کی بشارت ہے۔ یعنی صفوں کو جو پر کرتا ہے، خلا کو جو پر کرتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ یہاں پر ایک بات اور قابل توجہ ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اگلی صفوں میں جگہ ہوتی ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم اگر جائیں گے تو نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ امام کا سترہ تمام مقتدیوں کا سترہ ہے۔ امام کے سامنے جو سترہ آ گیا تو اب مقتدی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ جو صف باندھ کے لوگ کھڑے ہیں ان کے سامنے سے حسب ضرورت گزرا جا سکتا ہے، امام کا سترہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو اگر اگلی صف میں جگہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے گا، یعنی وہ نمازی جو صف باندھ کر کھڑے ہیں، اس طرح کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس طرح جا کر صف پر کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے حضور صفیں باندھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کیسی صفیں باندھتے ہیں؟ فرمایا کہ ملائکہ اولاً تو پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، یعنی تمام صفیں مکمل کرتے جاتے ہیں اور پھر مل کر کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اتمام صف کے حوالے سے ایک حدیث نقل فرمائی، پھر دوسری حدیث نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتم الصف المقدمہ، پہلے اگلی صفیں مکمل کرو، ثم الذی یلیہ، اس کے بعد جو صف ہے پھر اسے مکمل کرو، فما کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر، اور اگر کسی صف کو پورا کرنے کے لیے افراد کم ہیں تو پھر آخری صف میں اس کی گنجائش ہے، آخری صف میں جتنے لوگ ہیں اتنے کھڑے ہو جائیں، اس کا مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگلی حدیث امام اہل سنت نقل فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف ملائے اللہ تعالیٰ اسے ملائے، جو صف قطع کرے اللہ تعالیٰ اسے قطع کرے۔ ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نظر الی فرجۃ فی صف فلیصدها بنفسہ فإن لم یفعل، اور جو کوئی شخص کسی صف میں جگہ پائے، یعنی آگے جگہ ہے کھڑا ہونے کی،
تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بند کر دے، اور اگر اس نے بند نہ کیا فمر مارن، اور کوئی گزرنے والا دوسرا آیا، اسے چاہیے کہ وہ اس صف چیرتا ہوا جائے اور اس خلل کو بند کر دے، اور اس کے لیے کوئی حرمت نہیں۔ یعنی تھا نا کہ صف بندی ہوئی ہے، اب اس دوسرا چیرتا ہوا جائے گا تو اس کی حرمت، صف جو بند گئی اس کے آداب کا پاس نہیں رکھا گیا۔ اس موقع پر حدیث میں ارشاد ہوا ان صف باندھنے والوں نے خود ایک غلطی کی ہے، انہیں چاہیے تھا پہلے اگلی صف مکمل کرتے پھر پیچھے کھڑے ہوتے، تو انہوں نے تو اپنی حرمت کا خود خیال نہیں رکھا، ایسے موقع پر صف چیر کر صف بنائی جائے۔ ایک اور حدیث نقل کی اور فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو صف کو مکمل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سعادت مندی کا سوال کرتے ہیں، بھلائی کا سوال کرتے ہیں، برکتوں کا سوال کرتے ہیں۔ حدیث میں ایک نسخہ ہمیں بتایا گیا کہ برکتیں، سعادتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جو صف باندھی جائیں انہیں مکمل کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن سد فرجتن رفع اللہ بہا درجتن، جو صف کو مکمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درجہ بڑھا دیتا ہے۔ تو امام اہل سنت نے دوسرا نقطہ بیان فرمایا صف بندی کے حوالے سے کہ صفیں ناقص نہ چھوڑی جائیں، پہلے اگلی صفیں مکمل کی جائیں، اس کے بعد پیچھے صفیں بنائے جائیں، اور اس پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 5-6 احادیث نقل فرمائیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے آپ نے 2 نقطے بیان فرمائے، ایک تسویہ یعنی سیدھا کرنا، صف بالکل سیدھی ہوں، دوسرا نقطہ یہ بیان فرمایا کہ پہلے اگلی صفیں مکمل کی جائیں، اتمام ہو۔ اب آپ تیسرا نقطہ بیان فرما رہے ہیں تراس، یعنی خوب مل کر کھڑے ہونا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ صفیں سیدھی بھی ہوتی ہیں اور اگلی صفیں بھی مکمل ہوتی ہیں، لیکن 2 نمازیوں کے درمیان خلا باقی ہوتا ہے، ان کے کندھے ملے نہیں ہوتے، اس کا لوگ اہتمام نہیں کرتے۔ اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے والا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں دائیں جانب سرکوں یا بائیں جانب سرکوں اور کس جانب سرکوں۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر کہیں سے صف ٹوٹ رہی ہو، کوئی ایسا موقع ہے مطلب نماز بند گئی، پھر احساس ہو رہا ہے کہ ابھی خلا رہ گیا، تو جس جانب امام ہے، امام اگر دائیں جانب ہے، امام اگر بائیں جانب ہے، تو جس جانب امام ہے مقتدی کو اس طرف سرکنا چاہیے، ہر مقتدی تھوڑا تھوڑا سرک جائے، تو یوں جو خلا بیچ میں ہے، جو کندھے سے کندھا نہیں ملا ہوا، اسے ملا لیا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں تراس یعنی خوب مل کر کھڑا ہونا کہ شانے سے شانہ چھلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صفن کانہم بنیان مرصوص، کہ ایسی صف کہ گویا وہ دیوار ہے رانگا پلائی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں رانگ پنگلا کر ڈال دیں تو سب درزیں بھر جاتی ہیں، کہیں رکھنا فرجا نہیں رہتا، ایسی صف باندھنے والوں کو مولا سبحانہ تعالی دوست رکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا معاملہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہے، نماز مومن کی معراج ہے، تو جتنی زیادہ اچھے انداز میں، منظم انداز میں صف باندھی جائیں گی، اتنا ہی زیادہ سعادت مندی سے ہم حصہ پائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ صف بندی نماز ہی کا ایک حصہ ہے، یہ نماز سے الگ چیز نہیں ہے۔ مطلب ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک تحریک چلائی کہ ائمہ حضرات نماز سے پہلے، اور یہ سنت بھی ہے، نماز سے پہلے یہ اعلان کریں کہ صفیں درست فرما لیں،
کندھے سیدھے فرما لیں، صفیں سیدھی فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، لیکن یہ سنت متروک ہوتی جا رہی تھی۔ امیر اہل سنت نے اسے احیاء فرمایا۔ مکتبۃ المدینہ نے مختلف اوقات میں کارڈ جاری کیے، ائمہ تک وہ کارڈ پہنچائے گئے۔ ائمہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ صفیں سیدھی فرما لیں، اگلی صفوں میں جگہ باقی ہے، برائے کرم آگے بڑھیے، پہلے اگلی صفیں مکمل کیجئے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ انہیں جو تلقین کی جا رہی ہوتی ہے، سعادت مندی کی طرف بڑھنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بدبختی کی بات ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنا، جان بوجھ کر محرومی نام لینا اب ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ ہر نماز میں اعلان ہوتا ہے کہ جی نماز سے پہلے امام صاحب کہتے ہیں جس کے پاس موبائل فون ہے براہ کرم موبائل فون بند کر لیں، لیکن نماز شروع ہو جاتی ہے، مسجد کے اندر گانے بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نیت کیجئے، عزم مصمم کیجئے کہ ہم اول تو خود ہی جا کر صفیں سیدھی کریں گے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، اور صفیں جب تک اگلی پر نہیں ہو جائیں گی پیچھے صفیں نہیں بنائیں گے۔ کسی کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر کوتاہی ہو بھی جائے لیکن جب کہا جا رہا ہے تو ہم لبیک کہتے ہوئے آگے آگے بڑھتے رہیں گے اور صفیں مکمل کریں گے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی صفیں بنانے والوں کو، یعنی اتنا مل کر کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا دیوار بنانے کے لیے اینٹ سے اینٹ ملا کر بیچ میں گارا بھرا جاتا ہے، راگا بھرا جاتا ہے، سیمنٹ بھری جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں وہ ایسی صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ دیوار ہیں جس کے بیچ میں سیمنٹ ڈال دی گئی ہے، راگا ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ صف بنانے والوں کا انداز ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، اس کے حکم کی حدیثیں اوپر گزری، اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اقیموا صفوفکم، اے لوگو اپنی صفیں قائم کرو، تراسو، اور کندھے سے کندھا ملاؤ، فإنی اراکم من وراء ظہری، اور بے شک میں پیچھے کی جانب سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ ایک ایسا فرد اللہ نے تخلیق فرمایا کہ جس کا کوئی نظیر نہ پیدا ہوا اور نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے حضور، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ وصف رکھا تھا کہ جس طرح آپ سامنے کی جانب سے دیکھ سکتے تھے، اور ہر انسان دیکھتا ہے سامنے کی جانب سے، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کی جانب سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں مجھے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا، نہیں، انی اراکم من وراء ظہری، امام بخاری نے یہ حدیث اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے، بلکہ میں پیچھے کی جانب بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کیسی نگاہ مصطفیٰ ہے، کتنا مطلب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک آنکھیں ہیں ان کے اندر کتنے کمالات ہیں۔ نہ ان کے لیے یہ دیواریں رکاوٹ ہیں، نہ ان کے لیے آسمان رکاوٹ ہے، نہ ان کے لیے زمین رکاوٹ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن خوبیوں سے نوازا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں صفیں سیدھی کرنے اور کندھے سے کندھا ملانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بھی اسی اتمام صفوف کے متممات اور تینوں امر شرعاً واجب ہیں، یعنی یہ تین باتیں امام اہل سنت نے بیان فرمائی۔ اول تسویہ، صف سیدھی رکھنا، دوم اتمام، یعنی جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو جائے پیچھے صف نہ بنانا، سوم تراس یعنی کندھے سے کندھا ملانا۔ آپ فرما رہے ہیں یہ تینوں باتیں واجب ہیں، کما حققناہ فی فتاوانا وکثیر من الناس عنہ غافلون، ہم نے ان باتوں کو اپنے فتاوا میں تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان باتوں سے غافل ہیں۔
امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس جواب کی طرف آ رہے ہیں جو کہ سائل نے اصل میں پوچھا تھا کہ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے بیٹھنے کا کیا حکم، اور ان کے بیٹھنے سے آیا صف بندی پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ لیکن سوال تو اصل میں یہ تھا، لیکن یہ فتاوی رضویہ کی خصوصیت ہے، اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج جس تناظر میں ہم یہ فتویٰ پڑھ رہے ہیں وہ تناظر یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف علم و حکمت سیکھنے کے لیے، فقہ اسلامی سیکھنے کے لیے ایک بہترین مرجع اور ایک وہ مستند ماخذ ہے جو ہمیں ہر چیز بڑے تفصیل اور مدلل انداز میں پیش کرتا ہے۔ تو امام اہل سنت نے یہاں صف بندی سے متعلق جو احکام، ایک تو یہ کہ وجہ حسر سے بیان فرمائے، 3 باتیں اہم ہیں، پھر ان باتوں کو ذخیرہ احادیث سے مدلل فرمایا، پھر اپنے کلمات ارشاد فرمائے، اپنا درد بیان فرمایا، اپنی نصیحتیں بیان فرمائی۔ یہ وہ انداز ہے جو فتاوی رضویہ کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ تو سائل نے پوچھا کہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کی وجہ سے صف بندی پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 نکات صفوں کے حوالے سے بیان کیے، اور اس کے بعد مزید بھی ایک نقطہ ہے کہ نماز میں صفیں باندھنے کے حوالے سے جو واجب اللحاظ ہے، آپ فرماتے ہیں یہاں چوتھا امر اور ہے، تقارب، یعنی ایک چوتھی بات بھی ہے، اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، تقارب کہ صفیں پاس پاس ہوں، یعنی یہ نہیں کہ ایک صف باندھ لی اس کے 10 میٹر کے بعد دوسری صف، 5 میٹر کے بعد تیسری صف، نہیں، صفوں میں تقارب بھی ضروری ہے۔ اب آپ مسئلہ اور شرعی حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیچ میں، یعنی 2 صفوں کے بیچ میں قدر سجدہ زائد فضول فاصلہ نہ چھوڑے، جس کا حدیث دوم میں ذکر گزرا، اور وہ یہاں زیر بحث نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں مزید تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں، کہ تقارب بھی ضروری ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن چوتھا مسئلہ یہاں درپیش نہیں، چوتھی شک یہاں درپیش نہیں۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ سائل نے جو یہ سوال پوچھا کہ کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں کچھ بیٹھے رہتے ہیں، تو کیا اس سے صف بندی پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مثلا جب آپ نے 4 باتیں صفوں کے حوالے سے لکھ دی، تسویہ، اتمام، تراص اور تقارب، آپ فرماتے ہیں صف میں کچھ مقتدی کھڑے اور کچھ بیٹھے ہوں تو اس سے امر اول یعنی تسویہ صف پر تو کچھ اثر نہیں پڑتا، یعنی کسی کے بیٹھنے اور کسی کے کھڑے ہونے سے صف برابر نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ قائم یعنی کھڑے ہونے والا و قاعد یعنی بیٹھنے والا بھی خط واحد مستقیم میں ہو سکتے ہیں۔ تسویہ میں ارتفاع کی برابری شرط نہیں، اور نہ وہ ملحوظ ہونے کے قابل کہ ایک پیمائش کے قد کہاں سے آئیں گے، یعنی آپ نے بیان فرمایا کہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے تعلق سے صف میں کوئی خلل آئے یہ ضروری نہیں، کیونکہ اگر یہ ایسا ہوتا تو کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا قد بڑا ہوتا ہے، بالغ نو عمر کے افراد بھی ہوتے ہیں ان کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے افراد کے قد بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو اصل چیز ہے تسویہ، سینے پر اگر رسی سب کے سامنے رکھ دی جائے تو بالکل سیدھ میں چلی جائے، تو فرمایا کہ بیٹھے رہنے سے تسویہ پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب ان کے بیٹھنے کا کیا حکم، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم؟ آپ فرماتے ہیں ہاں جب کہ بیٹھنے والے محض کسل و کاہلی کے سبب بے معذوری شرعی بیٹھیں گے تو فرائض و واجبات، اب جب آپ نے یہ بیان فرما دیا کہ محض بیٹھنے سے جو پہلی صفوں کی بنیادی چیز ہے تسویہ، اس پر تو فرق نہیں پڑے گا، اب تیسری اور دوسری شک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ مسئلے کی تنقیح کر رہے ہیں۔ فرمایا پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ بیٹھنے کا حکم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں جبکہ بیٹھنے والے محض کسل و کاہلی کے سبب بے معذوری شرعی بیٹھیں گے تو فرائض و واجبات مثل عیدین و وطر میں
امر دوم و سوم کا خلاف لازم آئے گا کہ جب بلا عذر بیٹھے تو ان کی نماز ہی نہ ہوئی اور قطع صف لازم آیا۔ نمازیوں میں بے نمازی دخیل ہیں، ان بیٹھنے والوں کو خود فساد نماز ہی کا گناہ کیا کم تھا، مگر انہیں یہاں جگہ دینا اگر قدرت میں ہو صف سے نہ نکال دینا، یہ باقی نمازیوں کا گناہ ہوگا کہ وہ خود اپنی صف کی قطع پر راضی ہوئے، اور جو صف کو قطع کرے اللہ تعالیٰ اسے قطع کر دے۔ ان پر لازم تھا، یعنی نمازیوں پر، کہ انہیں کھڑا ہونے پر مجبور کریں، اگر نہ مانے تو صفوں سے نکال کر دور کریں۔ ہاں نمازی اس پر قادر نہ ہوں تو معذور ہیں، اور اس قطع صف کے وبال عظیم میں یہی بیٹھنے والے ماخوذ ہیں۔ یہ حکم فرائض اور واجبات کا تھا۔ دیکھیے کتنے نفیس اور اچھے پیرائے میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کی تنقیح فرمائی ہے۔ آپ نے پہلے ایک مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر ضابطہ بیان فرمایا کہ جناب یہ 4 باتیں سب بندی کے لیے ضروری ہیں۔ سائل کا سوال کچھ اور تھا، لیکن پہلے آپ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، پھر اب سائل کے سوال کی طرف آ رہے ہیں کہ صرف بیٹھ جانے سے صف کی جو برابری ہے وہ تو برقرار رہے گی، لیکن اگر نماز فرض ہے یا واجب ہے، جیسے عام فرضوں کی نماز، واجب جیسے وتر کی نماز، تو اگر بیٹھنے والا کھڑے ہونے پر قادر تھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا تھا، کھڑے ہو کر نیت باندھ سکتا تھا، کھڑے ہو کر قیام کر سکتا تھا، اور اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اس نے ایک فرض چھوڑا ہے۔ قیام نماز کا ایک اہم فرض ہے۔ اگر سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، تھوڑے سے عذر کی وجہ سے، یعنی وہ عذر جو قابل قبول نہ ہو، کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہی نہ ہوئی۔ جب اس کی نماز ہی نہیں ہوئی تو صف کے درمیان وہ جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یوں سمجھیے کہ ایک بے نمازی نمازیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ تو صف کی جو دوسری شرط تھی اتمام، کہ جب تک اگلی صف مکمل نہیں ہوئی پیچھے صف نہ بنائی جائے، تو یہاں اتمام میں خلل واقع ہوا کہ نمازیوں کے درمیان ایک بے نمازی آ کر بیٹھ گیا۔ اور تیسری جو چیز تھی کندھے سے کندھا ملانا، وہ بھی نہ پایا گیا، کہ اس طرف بھی نمازی اس طرف بھی نمازی، بیچ میں بیٹھنے والا، وہ بیٹھنے والا کہ جو کھڑا ہو سکتا تھا لیکن بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کتنا حساس معاملہ ہے بیٹھنے والا، کہ اس سے نہ صرف اپنی نماز بلکہ دوسروں کی نماز پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ اگر نمازی سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے پر قادر ہے تو اسے صفوں میں نہ بیٹھنے دیں، اسے باہر نکالیں۔ اگر وہ قادر ہیں اسے روکنے پر، ہٹانے پر، تو ان پر لازم اور واجب ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ نماز میں قیام کو ترک کر دینا، کرسی نشینی اختیار کرنا، بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز پڑھنا، اس کی کتنی نحوستیں ہیں۔ نہ صرف اپنی نماز برباد ہوتی ہے، نماز قضا کرنے کا گناہ ملتا ہے، بلکہ پوری جماعت کی نماز پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو آج کل کرسی پر نماز پڑھنے کا ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسجدوں میں کرسیوں کی لائن لگی ہوتی ہے، اور گاؤں دیہات میں بعض افراد نے بتایا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ سائیکل چلا کر آتے ہیں، مسجد میں آ کر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، سارا کام کریں گے، گفتگو کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن نماز میں کھڑے ہونے کا معاملہ ہے نہیں جناب، تھکاوٹ ہوتی ہے، بیٹھا نہیں جاتا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو کوتاہی دور کیجیے۔ اور میرا مدنی مشورہ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں معذور ہوں، مجھے دقت ہے، مجھے پریشانی ہے، پہلے وہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کرے، کسی اہل سنت کے مفتی صاحب سے رجوع کرے، اور اپنی تکلیف بتا کر پہلے مسئلہ پوچھ لے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی تکلیف تھی، کھڑے ہونے پر قادر تھا یا نیت باندھنے پر قادر تھا
لیکن سرے سے ہی بیٹھ کر نیت باندھی، نماز ہی نہ ہوئی، تو بہتر یہ ہے ایسے افراد پہلے درست معلومات حاصل کر لیں پھر آگے چلیں۔ اب تک آپ نے سائل کے سوال کے ایک حصے کا جواب دیا۔ سائل نے پوچھا تھا کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھیں گے ان کی نماز پر کیا اثر پڑے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ نماز فرض اور واجب ہے اور بلا عذر شرعی بیٹھ کر پڑھی تو نماز ہی نہ ہوئی، صف بندی پر ضرور اثر پڑے گا۔ سائل نے پھر پوچھا کیا فرض نمازوں اور تراویح میں کچھ فرق ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کیا تراویح کی نماز میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اب آپ اس حصے کی طرف آتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، رہی تراویح، اس میں ہمارے علماء کو اختلاف ہے، آیا یہ بھی مثل واجبات و سنت فجر بلا عذر بیٹھ کر ناجائز و فاسد ہوتی ہیں یا مثل باقی سنن جائز ہوتی ہیں، اگرچہ خلاف توارث کے سبب مکروہ ہوتی ہیں، مگر بعض علماء حکم اول کی طرف گئے اور صحیح ثانی ہے۔ آپ نے مسئلے کی تنقیح بیان فرمائی اور اختلاف ہے تراویح کی نماز کے حوالے سے علماء کا کہ اس کے قیام کا جو حکم ہے وہ فرض اور واجب اور سنت فجر کی طرح ہے کہ اگر قیام نہ ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بعض علماء کا یہی موقف ہے، مضبوط افراد ہیں اس طرف بھی، لیکن امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ ان کا حکم نماز تراویح میں قیام کا حکم سنت فجر، واجب اور فرض کی طرح نہیں، بلکہ اس کا جو حکم ہے وہ ہے مکروہ تنزیہی ہے، تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ صحیح ثانی ہے، تو پھر عبارتیں کچھ نقل فرمائیں اور اس کے بعد فرمایا کہ قول اول پر کاہلوں کا بلا عذر صف میں بیٹھنا ویسا ہی ناجائز و موری سے گناہ و موجب قطع صف ہوگا جیسا واجبات میں، کہ اس قول پر یہ لوگ بھی نماز سے خارج ہیں، اور قول ثانی پر مستحب ہوگا کہ ان اہل کسل کو مؤخر کیا جائے۔ یعنی صحیح قول ثانی ہی ہے، لیکن قول ثانی پر بھی یہ کھلی آزادی نہیں دے دیں گے کہ جناب صفوں کے درمیان لوگ بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ وہاں بھی یہ حکم ہوگا کہ مستحب یہ ہے کہ ایسے افراد کو پیچھے بھیجا جائے اور یہ پیچھے جا کر اپنی صفیں بنائیں، صفوں میں یوں دخل نہ ہونے دیا جائے کہ ایک قول پر وہ گناہ و معصیت ہے اور دوسرے پر محض بے ضرورت ہے، تو اس سے احتراز ہی میں فضیلت ہے۔ علماء تصریح فرماتے ہیں دوسرے مذاہب جو اپنے مذہب سے بے علاقہ ہیں، جیسے حنفیہ کے لیے شافعیت، مالکیت، حنبلیت، ان کے خلاف کی رعایت رکھنی بالاجماع مستحب ہے جب تک اپنے مذہب کا مکروہ لازم نہ آتا ہو۔ تو یہ خلاف تو خود اپنے علماء مذہب میں ہے، مگر یہاں ایک اور نقطہ واجب اللحاظ ہوگا کہ تاخیر اتنے کاہلوں کی ہو جس قدر صف سے زائد ہوں، یعنی وہ افراد صف سے زائد ہیں جو بیٹھ کر نماز تراویح پڑھنا چاہتے ہیں بلا عذر شرعی، تو ان کی صف آخر میں بنائی جائے۔ اگر وہ افراد کم ہیں کہ صف بھر جائے گی اور وہ بھی باقی نہیں بچیں گے تو پھر صفوں کے کونوں میں کھڑا کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں جس قدر تمام صف سے زائد ہوں، ورنہ اطراف صف آخر میں اقامت ہو تاکہ مذہب صحیح پر قطع صف نہ لازم آئے۔ اس سے تحرز مستحب تھا، یہاں واجب ہوگا۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ فتاوی رضویہ شریف سے ایک سوال اور ایک جواب کا اکثر حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس تمام کا مجموعی جائزہ لینے سے پہلے جو آخر میں امام اہل سنت نے نقطہ بیان کیا ہے، پہلے اس کی بھی وضاحت کروں کہ قول صحیح پر تراویح بھی بیٹھ کر پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاصیت ہے کہ آپ شرعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے صرف جائز اور ناجائز ہی پر تنبیہ نہیں فرماتے، بلکہ استحبابی امور کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، اور اگر خلاف مستحب بھی پایا جا رہا ہو اس سے بچنے کی بھی نشاندہی فرماتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر اس پورے فتوے کو دیکھیں تو پہلی بات تو ہمیں دیکھنے کو یہ ملے گی کہ یہاں ایک فقہی ضابطہ بیان کیا گیا
کہ صف بندی کے حوالے سے 4 باتیں مد نظر رکھے جائیں، ایک پورا مضمون، ایک مقالہ اور ایک علمی جو ہے وہ تحقیق یہاں نقل کی گئی۔ یہ امام اہل سنت کے فتاویٰ کی ایک خاصیت ہے کہ وہ باتیں جو بکھری ہوئی ہوتی ہیں، منتشر ہوتی ہیں، مختلف مقامات پر ہوتی ہیں، فتاویٰ رضویہ شریف میں ایک ہی جگہ ایک ہی مضمون میں دستیاب ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امام اہل سنت جب کلام کرتے ہیں کسی مسئلے پر تو قرآن مجید سے استشہاد پیش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کو دلیل میں لے کر آتے ہیں، اور اس فتوے میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سے 12 کے قریب احادیث نقل فرمائیں، اور وہ احادیث بھی بعض مسلم شریف کی، بعض نسائی شریف کی، بعض سنن ابو داؤد شریف کی، بعض مسند احمد بن حنبل کی، بعض احادیث طبرانی شریف کی۔ اتنی کتابوں پر آپ کی نظر ہوتی تھی قلم چلاتے وقت۔ دوسری بات یہ ہے کہ تنقیح مسئلہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک مسئلہ آیا جس میں علماء کا اختلاف تھا، اس کا جو خلاصہ تھا اور جو قول صحیح تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ یہ مفتی کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو قول صحیح کیا ہے، مدلل کیا ہے، اس کو بیان فرمائے، یہ نشاندہی فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ امام اہل سنت کسی مسئلے کو چھیڑ کر درمیان میں نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اسے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، انتہا تک پہنچاتے ہیں، اس کی ایک شق پر کلام کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں اس فتوے سے سیکھنے کو ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتاویٰ رضویہ شریف کی برکات نصیب فرمائے، اسے پڑھنے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں فتاویٰ رضویہ محققین کے لیے سیرابی کا باعث ہے، جہاں یہ علماء کی پیاس بجھاتا ہے، مفتیان کرام کی پیاس بجھاتا ہے، وہیں پر عام افراد بھی اسے پڑھیں اور اپنی علمی پیاس بجھائیں۔ تو پڑھتے رہیے فتاویٰ رضویہ شریف۔ آمین بجاہ النبی الامین۔